تو آج ہم نے سبق سٹارٹ کرنا ہے جی ریاض الصالحین کا، ہمارا حدیث نمبر 21 وہ چل رہی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے توبہ والا واقعہ، وہ ہمارا جاری ہے۔ اور یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا جو مختصر خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، میں کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ بدر کے اور غزوہ تبوک سے، اور غزوہ تبوک میں سے بھی میں اس وجہ سے واپس رہ گیا کہ میں مسلمان تیاری کرتے رہے اور میرے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سواری بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی سستی کی وجہ سے ٹار مٹور کے اچھا کل کو کیا تیاری کریں گے، کل کو تیاری کریں گے، اس طرح کرتے کرتے میں یعنی کہ تیاری اپنی مکمل نہیں کر سکا، لیکن رسول اللہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 20 ہے اور لائن نمبر 2 ہے۔ یہ پہلا ہی جو پیرا سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہاں سے آج کا سبق ہم نے پڑھنا ہے جی۔ ساتھ ساتھ میں ترجمہ کروں گا اور ساتھ ساتھ جو مختصر تشریح بنتی ہے وہ بھی میں عرض کرتا رہوں گا۔ فَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیاً، وہ صبح جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، والمسلمون معہ، اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے، 30,000 کا تقریباً لشکر موجود تھے۔ اور کہتے ہیں وَلَمْ أَقْضِ، اور میں نہیں فیصلہ کر پایا، من جہادی، اپنی تیاری کے بارے میں، شیئاً کچھ بھی، مسلمان جہاد کے لیے نکل بھی گئے لیکن پھر بھی میں اپنی تیاری کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ثم غدوت، پھر میں صبح کے وقت آیا، فرجعت، اور میں پھر واپس پلٹ گیا۔ میں صبح کو آیا یعنی کہ مسجد نبوی کے پاس آیا، دیکھا کہ سارے صحابہ اکرام جا چکے ہیں اور رسول اللہ بھی جا چکے ہیں، تو اس کے باوجود بھی میں کوئی فیصلہ اتھینٹک نہیں کر پایا۔ ولم اقضی شیئا، اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ فلم یزل یتمادی، فلم یزل، پس ہمیشہ، یتمادی، یہی سستی جاری رہی، حتی اسرعوا، یہاں تک کہ وہ قافلے والے بہت جلد روانہ ہو گئے، صحابہ کرام اور رسول اللہ جلدی سے وہاں سے کوچ کر کے چلے گئے۔ وتفارت الغزو، اور جہادی جو قافلہ تھا، جہاد مجاہدین، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ فہممت، میں نے ارادہ کیا، ان ارتحل، یہ کہ میں سفر کروں گا، فادرکہم، اور میں ان کو پالوں گا، یعنی کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اتنا میرے پاس سواری موجود ہے اور مال و دولت میرے پاس موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں یوں کروں گا کہ جلدی سے سواری پر بیٹھوں گا اور فلاں مقام پر ان کے جا کے مل لوں گا۔ کہتے ہیں فیا لیتنی فعلت، کاش کے، فیا لیتنی، اے کاش، فعلت، میں ایسے کر لیتا، لیکن ثم لم یقدر، لم یقدر ذالک لی، ثم لم یقدر، پھر نامقدر میں ہو سکا، ذالک لی، یہ جہاد میں میرے لیے جانا، کیونکہ میں ٹال مٹول کرتا رہا اور قافلہ بہت دور لنگ گیا، گزر گیا۔ تو کہتے ہیں فطفقت، پس جب بھی میں، اذا خرجت، میں نکلتا، پھر یہ شیخ سلمان صاحب اپنا مائک بند کرنے پلیز۔ ہاں جی میں نے بند کر دیا۔ اچھا جی، فطفقت، پس جب بھی میں، اذا خرجت، میں نکلتا، فی الناس، لوگوں میں، بعد خروج رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں نکلنے کے بعد، تو یحزننی، میں غم زدہ ہو جاتا، میں پریشان ہو جاتا۔ کیوں پریشان ہوتا؟ کہ انی لا ارا، کہ بے شک میں نہیں دیکھتا تھا، لا ارا لی، نہیں مجھے نظر آتا تھا، اس وطن کوئی نمونہ، یعنی کہ جس طرح میں پیچھے رہ گیا تھا نا، اس طرح جو کہ پیچھے رہ گیا ہوں وہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ الا رجلا، سوائے اس آدمی کے، مغموسا، جس کے اوپر عیب لگایا جاتا تھا، علیہ النفاق، مغموسا علیہ، جس پر عیب لگایا جاتا تھا، پھر نفاق، نفاق کا، یعنی کہ جو منافق بندہ تھا یا جس کو لوگ منافق نام سے جانتے تھے، وہ بندہ مجھے نظر آتا تھا، او رجل، یا وہ بندہ نظر آتا تھا، ممن آذار اللہ، جس کو معذور قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الضعفاء، کمزوروں میں سے، یعنی کیا مطلب ہے کہ صرف کمزور بندہ مجھے نظر آتا تھا، یا وہ بندہ جو کہ منافق ڈکلیئر ہو چکا تھا، لوگ جس کو نفاق کے نام سے جانتے یاد کرتے تھے، صرف وہ بندہ مجھے نظر آتا تھا، اور کوئی صحت مند تندرست بندہ وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔
آگے اگلا پیرا ولم یذکرنی، اور نہیں ذکر کیا میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی بلغ تبوک، یہاں تک کہ رسول اللہ تبوک کے مقام پہ پہنچ گئے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو جالس، اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے فی القوم، لوگوں میں، بتبوک، تبوک کے مقام میں رسول اللہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما فعل کعب، کیا کیا کعب نے، ما فعل کعب بن مالک، کہ کعب بن مالک نے کیا کیا، یعنی کہ وہ کیوں پیچھے رہ گیا۔ فقال، تو کہا رجل، ایک آدمی نے، من بنی سلمہ، جو کہ بنو سلمہ سے، بنو سلمہ میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبسہ برداہ، کہ اس کعب بن مالک کو روک لیا ہے دو چادروں نے، والنظر فی عطفیہ، اور اس کے نظر کرنے نے دونوں جانبوں میں، دونوں پہلوؤں میں نظر مارنے کی وجہ سے وہ رک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس جملے کا کہ جب رسول اللہ نے پوچھا نا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا، وہ کیوں نہیں آیا، تو بنی سلمہ میں سے ایک بندے نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دو چادریں، یعنی کہ اس کا جو مال و دولت ہے، اس کی فصل پکی ہوئی ہے، پھل اس کے پکے ہوئے ہیں، تو اپنی مالداری کی وجہ سے اور اپنے پھلوں کی وجہ سے اپنی کھیتی کی دیکھ بھال کے لیے وہ رک گیا، کھیتی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ تو فقال له معاذ بن جبل، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنو سلمہ کے آدمی کو کہا بئس ما قلت، اور بہت برا تو نے کہا، بئس بہت برا، ما قلت جو تو نے کہا، یعنی کہ جو حضرت کعب بن مالک کے بارے میں جو تو نے کہا یہ بہت بری بات کہی ہے۔ واللہ، اور آگے کہتے ہیں اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما علمنا، ہم نہیں جانتے، علیہ، اس کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، الا خیرا، سوائے خیر کے، یعنی ہم نے تو اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے، شاید وہ کسی عذر کی بنیاد پر رکا ہوگا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اپنے مال کی وجہ سے، پھلوں کی وجہ سے وہ رکا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فبینا، پس اسی دوران، ہوا ذالک، ہوا میں نے وہ، یعنی کہ رسول اللہ علی ذالک، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی باتیں چل رہی تھی، رآ رجلا، تو دیکھا ایک آدمی کو، مبیضاً، سفید پوش کو، یعنی کہ سفید اس نے لباس پہنا ہوا تھا، یزول، اور وہ چلتا آ رہا تھا، بہ السراب، ریگستان کے اندر، وہ ریگستان میں سفید اس نے لباس پہنا ہوا تھا، سفید کپڑے تھے، اور سفید پوش انسان وہ ریگستان میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ تو ابو خیثمہ لگتا ہے، یعنی کہ ایک صحابی کا نام ہے، یہ تو ابو خیثمہ لگتا ہے اور یہ وہی ہوگا۔ تو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنصَارِ، تو وہ وہی ہوا جو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، فَإِذَا، پس وہ ابو خیثمہ انصاری ہی تھا، وہی صحابی تھا۔ اچھا، یہ ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے، ان کا تعارف کیا ہے، یہ آگے تعارف انہوں نے صحابی رسول نے خود ہی کروا دیا، یہ آگے دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي، یہ وہ صحابی ہے، تصدق، جنہوں نے صدقہ کیا تھا، بِسَاعِ التَّمْرِ، ایک سا کھجوروں کا، یعنی کہ تقریباً 2.5 کلو کھجوریں رسول اللہ کے سامنے صدقہ کی تھیں۔ تو حین لمزہ المنافقون، اور اس وقت منافقین نے ان کو تانا دیا تھا، اور اس تانے کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ میرا خیال ہے کہ 10واں پارہ سورۃ توبہ کنفرم ہے، اور پارہ میرا خیال ہے کہ 10واں ہے شاید۔ تو یہ وہی صحابی ابو خیثمہ۔ اچھا، یہ یہاں پر تو نا ابو خیثمہ اور یہ حضرت، یہ مستدرک حاکم کی ایک حدیث آتی ہے، ایک روایت آتی ہے کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کنیت یا ان کا لقب ہوگا، کہ ایک غزوہ تبوک کے اندر ہی وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ بھی اسی طرح ریگستان کے اندر آ رہے تھے، تو وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ابو ذر غفاری ہوں گے، وہ واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ قال کعب، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلما بلغنی، جب مجھے خبر پہنچی، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد توجہ، کہ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے، قافلا، واپس پلٹنے کا، واپس آنے کا، من تبوک،
غزوہ تبوک سے۔ تو حاضرانی بسی، تو مجھے غم لگ گیا، حاضرانی مجھ کو لگ گیا، حاضر ہو گیا میرے پاس، بسی غم، کہ مجھے غم اور پریشانی آنی شروع ہو گئی کہ رسول اللہ واپس پلٹ رہے ہیں، اب واپس آ رہے ہیں۔ تو فطفقت، میں سوچنے لگا، اتذکر، کہ میں بہانہ لگاؤں گا، الکذب، جھوٹا، اتذکر الکذب، کہ میں رسول اللہ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ بنا دوں گا، واقول، اور میں کہتا تھا، بما اخرج، کیسے میں نکلوں گا، من سخطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے، آپ کے غصے سے، غدن، کل کو، یعنی جب کل رسول اللہ یہاں مدینہ میں آ جائیں گے اور رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے، ہاں جی تو کیوں جنگ سے پیچھے رہ گیا تھا، تو میں جھوٹا بہانہ بنا دوں گا، کیوں جھوٹا کوئی بہانہ بناؤں گا، تاکہ میں رسول اللہ سے ناراضگی سے بچ جاؤں۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں وَأَسْتَعِينُ، اور میں مشورہ لیتا رہا، مشورہ طلب کرتا رہا، اعلیٰ ذالک، اس بارے میں، کس بارے میں، کہ میں پیچھے رہ گیا تھا، بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ، ہر عقل مند سے، من اہلی، اپنے گھر والوں میں سے، اپنے گھر والوں میں سے جو بھی عقل بندہ مجھے ملتا تو میں اس کے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھتا کہ یار میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو اب مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ اپنا اپنا مشورہ دیتے۔ فلما قیل، پس جب یہ کہہ دیا گیا، یعنی اعلان کر دیا گیا کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد اضل، وہ قریب آ چکے ہیں، قادمن، وہ پہنچنے والے ہیں، آنے والے ہیں، تو زاح انی، تو پہلے تو میں سوچتا رہا کہ کوئی جھوٹا بہانہ بنا دوں گا، کوئی رسول اللہ کے سامنے بہانہ لگا دوں گا، تو کہتے جب رسول اللہ قریب آ گئے تو زاح انی، دور ہو گیا مجھ سے، الباطل، جھوٹا، جھوٹ اور باطل مجھ سے دور ہو گیا، یعنی کہ جھوٹا بہانہ جو میں نے سوچا ہوا تھا اور جھوٹ بولنا جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ مجھ سے دور ہو گیا کہ نہیں یار رسول اللہ ہیں، اگر میں جھوٹ بول بھی دیا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو اطلاع کر دیں گے۔ تو حتی عرفت، یہاں تک کہ میں نے پہچان لیا، میں جان گیا، انی، بے شک میں، لم انجو، نہیں نجات پا سکتا، نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتا، منہ، اس جھوٹ کی وجہ سے، بشیء، کچھ بھی، ابدا، کبھی بھی، کہ میں کبھی بھی جھوٹ بول کر رسول اللہ سے نجات یا رسول اللہ کو راضی نہیں کر پاؤں گا۔ اگر میں نے جھوٹ بول بھی دیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سارے کے سارے معاملے کے اندر مطلع کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں فَأَجْمَعْتُ، میں نے پکا ارادہ کر لیا، صدقہ، اپنے سچ بولنے کا، کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، میں نے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وَأَصْبَحَ رسول اللہ، اور صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قادماً، وہ واپس پلٹ آئے، تشریف لے آئے۔ وَكَانَ إِذَا قَادِمًا، اور وَكَانَ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قادمًا، جب وہ رسول اللہ آتے، من سفر، کسی بھی سفر سے، بدأ بالمسجد، تو رسول اللہ ابتدا کرتے، بالمسجد، مسجد سے، فرکع، آپ اس میں رکوع کرتے، یعنی کہ رکعات پڑھتے اس میں، فیہ، مسجد میں، رکعات، یعنی دو رکھتے، یعنی جب بھی رسول اللہ کسی سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لاتے اور مسجد میں جا کر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے اور نفل پڑھ کے پھر ثم جالس للناس، پھر آپ بیٹھ جاتے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے مسئلے مسائل جو بھی ہوتے وہ آپ لوگوں کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی اب آخری پیرا پڑھ کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلما فعل، پس جب یہی کام، فلما فعل ذالک، جب رسول اللہ نے واپس پلٹ کے واپس آ کر یہی کام کیے، یعنی مسجد میں گئے اور 2 نفل پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، تو جاءہ المخلفون، جاءہ، تو آنا شروع ہو گئے، جاءہ، آنا شروع ہو گئے، آ گئے، المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، یا اعتذرون، اور وہ عذر بیان کرنے لگے، الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، اور رسول اللہ کے سامنے قسمیں اٹھانے لگے، جو کہ پیچھے رہ گئے تھے نا جتنے بھی لوگ، وہ سارے آ کر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی بہانہ لگا رہا ہے، کوئی قسم اٹھا رہا ہے، یہ سارے کے سارے معاملہ ہو رہا تھا۔ اور آگے انہوں نے تعداد بیان کی، کہتے ہیں وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا، کہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے بندے تھے نا، بِضْعًا وَثَمَانِينَ، یہ 80 سے کچھ زائدہ تھے، رَجُلًا، آدمی، یہ 80 سے کچھ زائد آدمی تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، اور جب رسول اللہ آ گئے تو ہر بندہ کوئی آ کر وہ کوئی بہانہ لگا رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی عذر بیان کر رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح۔ تو آگے دیکھیں جی، فقابل منہم، تو رسول اللہ ان کا جو بھی عذر تھا، جو بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے یا سچ بول رہے تھے، بہانہ لگا رہے تھے، رسول اللہ ان کا قبول کیا جا رہے تھے، آپ ان کی عذروں کو قبول فرما رہے تھے، علانیتہم، ان کے ظاہری عذر کو،
جو وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ بس ان کو قبول فرماتے جا رہے تھے، ان کی معذرت کو بھی قبول فرما رہے تھے۔ وبایعہم، اور رسول اللہ ان کی بیعت بھی لے رہے تھے، یعنی وہ معذرت بھی ان کی قبول کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی بیعت بھی لے رہے تھے۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار اور معافی کا بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف فرمائے، یہ جنگ سے پیچھے رہ گیا، یا اللہ اس کو معاف فرمائے، یا اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ، اور سپرد کر رہے تھے ان کی پوشیدہ باتوں کو، ان کے مخفی رازوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جانب، کہ جو ظاہر تو وہ بہانہ لگا رہے تھے، بظاہر تو وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ عذر کر رہے تھے، لیکن ان کے جو ظاہری جو چیز تھی اس کو رسول اللہ قبول فرما رہے تھے، اور ان کے جو دل کے راز تھے، جو دل کی بات تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے تھے۔ اچھا جی، اب وہ بزرگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں یہ دلوں کے حالات جان دے ساڈے بزرگ، دلوں دے سارے راز جان دے ہوندے۔ رسول اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول ظاہر کے مطابق فیصلہ کر رہے تھے اور ان کی مخفی دل کے راز کو اللہ کے سپرد کر رہے تھے۔ تو دیکھیں اس وجہ سے روکا جاتا ہے کہ نہ حدیث قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جب رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ رسول اللہ ان کے دل کے راز کو، دل کی باتوں کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، نہیں پتہ چل رہا، تو یہ آج کے بابے اور آج کے بزرگ اور آج کے ملنگ جو درباروں مزاروں قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ان کو ساری باتوں کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ تو خیر ہم آتے ہیں وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ، اور سپرد کر رہے تھے رسول اللہ ان کی دل کی مخفی باتوں کو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جانب۔ حَتَّى جِئْتُ، کہتے یہاں تک کہ میں آ گیا۔ فَلَمَّا سَلَّمْتُ، پس جب میں نے سلام کی رسول اللہ کو، تبسم، تو رسول اللہ مسکرائے، تبسم المغضب، تو ایک ناراضگی والا مسکرانا، یعنی کہ اس طرح رسول اللہ مسکرائے جس طرح کہ کوئی انسان ناراضگی میں نہیں مسکراتا ہو، اس طرح ناراضگی والا مسکرانے کے ساتھ رسول اللہ میری جانب دیکھ کر مسکرائے۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعال، اے کعب آؤ، فجئت امشی، فجئت، پس میں آیا، امشی، پیدل چلتا ہوا، حتی جلس، یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا، بین یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال علی، رسول اللہ نے مجھے فرمایا، ما خلفک، اے کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ علم تکن قد ابتعت، کیا آپ نے نہیں خریدا تھا زہرا کا، اپنی سواری کو؟ رسول اللہ نے سوال کیا، آپ کے پاس تو سواری بھی موجود تھی، پھر بھی آپ جنگ سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ جی ہمارا ٹائم جو ہے مکمل ہو چکا ہے، آگے پھر کیا معاملہ ہوا، حضرت کعب نے کیا جواب دیا، پھر ان کے ساتھ کون کون سی آزمائشیں آئیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔